Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, from the syllabus of Master in English Literature Part 1, there is a novel, Pride and Prejudice, by Jane Austen. Today we are going to discuss the second question, and this is irony. Irony in Pride and Prejudice. Irony کا مطلب طنز کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ طنز ہڈن طنز ہوتا ہے، چھپا ہوا، جیسا کہ کسی کالے شخص کو کہہ دیا جائے کہ ہاں جی آپ تو بڑے گورے ہیں، یہ آئرنی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ اسی طرح آئرنی کے کچھ اور اقسام بھی ہیں، جیسا کہ کریکٹر جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ بھی ایک قسم کی آئرنی ہے۔ کلیئر؟ لیٹس سی۔ First, there are questions. In spite of her capacity of harsh irony, the romantic spirit is very much alive in Jane Austen discuss. اس کے باوجود کہ ایسٹن کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ تلخ قسم کی، ہارش قسم کی آئرنی کر سکے، اس کے باوجود بھی اس نے رومانٹک اسپرٹ کو جانے نہیں دیا، یعنی کہ رومانس اس کے باوجود بھی موجود ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں 1995 میں یہ کویشچن ریز کیا گیا، پھر کویشچن ریز کیا گیا میکنگ دا فالوئنگ لائنز ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر، کمنٹ آن دا یوز آف آئرنی ان پرائڈ اینڈ پریجوڈائس۔ جیسا کہ یہ پوائنٹ موجود ہے ناول کے اندر، اٹ از اے ٹروتھ یونیورسلی اکنالجڈ، یہ ایسا سچ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، دیٹ اے سنگل مین ان پوزیشن آف اے گڈ فارچون، کہ ایک بیچلر شخص، ایک کوارا لڑکا جس کے پاس اچھی قسمت ہو، مین کے اچھی خاصی دولت ہو، مسٹ بی نیڈ آف اے وائف، وہ لازمی اسے ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جین آسٹن کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص امیر ہو وہ عیاشی کا سامان کر لے، ایک بیوی رکھ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر آئرنی ہے، آئرنیکل کمنٹ ہے، اور اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایک امیر آدمی کو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایک عورت کو ہسبینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی فنانشل سیکورٹی کے لیے؟ اور اگر آپ پورے ناول کو پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو شادیاں ہی ہیں اس کے اندر، اور وہ لڑکیوں کی شادیاں جو ہونے جا رہی ہیں وہ اہم ترین ایشو ہے۔ سٹیٹمنٹ پہلی لائن اس کی یہ ہے، لیکن ناول میں اس کے بالکل الٹ ہوا ہے، تو دیٹ از آئرنی۔ رائٹر نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں، فرسٹ لائن لکھی ہے دیٹ از آئرنیکل ریمارک، تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آگے جا کے۔ یہ BZU میں 2001 میں آیا تھا۔ جین آسٹن ہیز یوزڈ آئرنی ایز اے پارٹ آف ہر نیریٹو ٹیکنیک، اسے اپنی نیریٹو ٹیکنیک میں، ناول بتانے کی، ناول کہنے کی جو ٹیکنیک ہے اس کی، اس میں اس نے آئرنیکل ٹیون رکھی ہے یا آئرنی رکھی ہے اس کے اندر۔ السٹریٹ فرام دا ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈائس، PU میں 2003 کے اندر یہ کویشچن ریز کیا گیا ہے۔ آنسر، ڈیفینیشن آف آئرنی، دا بیسک فیچر آف ایوری آئرنی از اے کنٹراسٹ بٹوین اے ریئلٹی اینڈ این اپیرنس۔ آئرنی کا بیسک فیچر، بیسک جو اس کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے حقیقت میں اور اپیرنس میں۔ حقیقت میں اور اپیرنس میں جو ظاہری طور پر چیز نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے، یہی کنٹراسٹ جو ہے اس کو آئرنی کہتے ہیں۔ آئرنی از اے وائٹل ڈیوائس آف اے رائٹر، ایک رائٹر کی بڑی مضبوط ڈیوائس ہے، گر ہے، ٹیکنیک ہے۔ اٹ ٹچ سمبل، آئرنی بعض اوقات سمبل کی صورت میں آتی ہے، اسکل، بعض اوقات آئرنی ایک گر کی صورت میں سامنے آتی ہے، سسپینس،
بعض اوقات یہی آئرنی جو ہے وہ سسپینس پیدا کر دیتی ہے. سٹائر کبھی کبھار تو ڈائریکٹ طنز کی صورت میں آتی ہے. اینڈ سینس آف ہیومر، اور کبھی کبھی آئرنی وہ ہیومر کے طور پر بھی سامنے آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ٹچ کرتی ہے آئرنی. آئرنی ان تمام چیزوں کو کے اندر ہو سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے. آفٹر ریڈنگ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ریڈر ایڈمٹس، پرائڈ اینڈ پریجوڈائس پڑھنے کے بعد ریڈر ایڈمٹ کرتا ہے جین پوائنٹ آف ویو دیٹ پیپل نو لانگر نیڈ ٹو جوکس ایکسپلینڈ، کہ لوگوں کو مزید ایکسپلین جوکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. مین کہ لوگ آئرنیکل جوکس پسند کریں گے، کہ لمبی لمبی طویل جوکس اب لوگ لائک نہیں کریں گے. لوگ آئرنیکل کمنٹ میں ہی بہت ساری انجوائمنٹ گین کر لیں گے. ایوری ون گیٹس آئرنی ناؤ ڈیز، ہر شخص اب آئرنیز گین کرتا ہے. انسٹیڈ آف لانگ ایکسپلینڈ جوکس، اب لوگ آئرنی کو انجوائے کرتے ہیں. سو لائک سچن ٹنڈولکر، انڈین بیٹسمین، ناؤ ہی از ریٹائرڈ. بس سچن کی طرح جین آسٹن اسٹینڈنگ آن دا پچ آف ناول کی پچ پر ٹھہر جاتی ہے جین آسٹن. ماسٹرلی ڈیلیورز دا لائف لٹل آئرنیز آن دا گراؤنڈ، اور بڑے استادانہ طریقے سے وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی آئرنیز کو وہ گراؤنڈ پر پھینکتی رہتی ہے. جیسے سچن آتا ہے وہ گراؤنڈ میں ٹھہرتا ہے تو چوکے چھکے یا 2 سنگل ڈبل. اسی طرح جین آسٹن بھی پچ پر ٹھہر کر ایسے ہر وقت ناول کے اندر وہ آئرنیز پھینکتی رہتی ہے، لائف کی چھوٹی چھوٹی آئرنیز پھینکتی رہتی ہے. سچن کی جگہ آپ افریدی لکھ دیتے. آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن افریدی آج کل نہیں چل رہا. سچن ایک مطلب میرے خیال میں آپ عامر سہیل کی لکھ سکتے ہیں. نہیں عامر سہیل نہیں، وہ سعید انور اچھا بیٹسمین رہا ہے. سچن کیونکہ دنیا کے ورلڈ لیول پر میرے خیال میں وہ ایک اچھا بیٹسمین ہے. مجھے لگا کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا. اور ویسے بھی جن دنوں میں نوٹس لکھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں اس وقت میچ بھی دیکھ رہا تھا، ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. اور سچن کی بیٹنگ ان دنوں میں مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور پہلی بار زندگی میں اچھی لگی تھی. کافر ہے، مجھے کیا لینا دینا. ہر فار اینڈ وائڈ آئرنی کین بی اسٹڈیڈ انڈر 4 heads. اس کی آئرنیز کو 4 ہم پوائنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آئرنی کو. کس کی؟ کنٹراڈکٹری آئرنی ایک ایسی آئرنی ہے جس میں کنٹراسٹ موجود ہے. کریکٹر ٹو کریکٹر کنٹراسٹ ہو سکتا ہے، یا ڈائلاگ کے کنٹراسٹ ہو سکتے ہیں، یا وین کا کنٹراسٹ ہو سکتا ہے. سچویشنل آئرنی، سچویشن ایسی کریٹ کی جاتی ہے جہاں پر سچویشن جو دکھائی جاتی ہے اس میں کریکٹر کرنا کچھ چاہتا ہے، ہو کچھ چاہتا ہے. اس سے سچویشن کی آئرنی بھی ہے. وربل آئرنی، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کہتے جو کچھ کہتے ہیں وہ مقصد نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں پھر اسی کے الٹ کر بیٹھتے ہیں. اس طرح کی کوئی وربل آئرنیز ہوتی ہے. کریکٹرائزیشنل آئرنی، کریکٹر ٹو کریکٹر بھی آئرنی ہے. ایک طرف اگر ڈارسی ہے تو دوسری طرف کولن بھی ہے، یہ بھی ایک آئرنی ہے. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کنٹراڈکٹری آئرنی. کنٹراسٹ کہاں کہاں پر ہے؟ فرسٹ ڈارسی ریمارکس اباؤٹ الزبتھ. سب سے پہلے حاجی محمد ڈارسی جو ہے وہ ریمارک کرتا ہے محترمہ الزبتھ کے بارے میں. کہتا ہے شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می. یہ اتنی نمازی نہیں ہے کہ مجھے یہ ٹیمپٹ کر سکے. یہ اتنی نمازی نہیں ہے کہ مجھے اپنی راہ سے بھٹکا سکے. ٹھیک ہے، ڈارسی کرسچن ہے نا، الزبتھ مسلم تھی. بٹ سون ڈارسی از اٹریکٹڈ بائی ہر کیپٹیویٹنگ آئیز اینڈ چیکس. لیکن جلد ہی ڈارسی جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹڈ ہوتا ہے اس کی کیپٹیویٹنگ انتہائی دل کو کش کر لینے والی آنکھوں سے اور سنہری گالوں سے. وہ اٹریکٹڈ ہو جاتا ہے. Elizabeth tells Collins that she is not the type of girls. Elizabeth Collins کو بتاتی ہے
کہتی ہے کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے who reject first proposal, جو پہلی پرپوزل کو ریجیکٹ کر دے. میں ایسی لڑکی بالکل نہیں ہوں جو کہ پہلی بار اگر کوئی اسے پرپوز کرے اسے ریجیکٹ کر دے. اینڈ ایکسیپٹ دا سیم سیکنڈ ٹائم, اور اسی پرپوزل کو سیکنڈ ٹائم ایکسیپٹ کر لے. میں بالکل ایسی نہیں ہوں, جب میں نے ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکٹ کر دیا. بٹ شی ڈز دا سیم تھنگ ان کیس آف ڈارسی, لیکن حاجی صاحب کے معاملے میں وہ کچی پڑ گئی. اسے بالکل حاجی صاحب نے جب پہلی بار اسے کہا کہ پرپوز کیا, اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, بعد میں پھر ایکسیپٹ کر لیا. جی یعنی کہ جو انسان ہوتا ہے پھر وہ کانسٹنٹ نہیں اس کا مائنڈ رہتا, کہیں نہ کہیں وہ بدل جاتا ہے. خوبصورت بات ہے. دونوں کا کریکٹر ایسے ہی دکھایا ہوا ہے نا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے ویوز جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اینڈ میں. اس کا مطلب وہ جو ساجہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہنا چاہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ چینج, اس کے اندر چینج ہے, تبدیلی. ایوری ڈے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے ویوز. تو جو لوگ یہ کلیم کر رہے پہلے, اب تو کلیم نہیں کرتے لوگ, پہلے لوگ کلیم کیا کرتے تھے. لو جی کل تو آپ اسی بات پر یوں آرگیو کر رہے تھے, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی بری بات ہوتی تھی کہ کل آپ نے ایک چیز کی تائید کی ہے تو نیکسٹ ڈے اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے جی آپ مستقل مزاج نہیں ہیں, اور آج مستقل مزاج ہونا گالی ہے. مستقل مزاج ہونا, مستقل مزاج آپ کو ہونا چاہیے کس کے اندر, تبدیلی کے اندر. مستقل مزاج آپ کو ہٹ دھرمی والا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس چیز میں مستقل مزاج یہ ہونی چاہیے کہ آپ روزانہ اپ ڈیٹ ہوں گے, تبدیل ہوں گے. اس چیز میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے, تو گرل صحیح تھا نا, سیٹن ہے ہی لڑتا رہتا ہے. بالکل سیٹن غلط تھا, اور وہ کتا ہے, لانتی ہے وہ. گاڈ اتنا ماڈرن ہے کہ اس نے 1000 نمازوں کا آرڈر دے کے جی شاباش. ہم اتنے بھی نلائق نہیں ویسے. نہیں, میں تو خوش ہوں اس بات پر کہ آپ لوگ مذہبی باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں, ثواب بھی ہوتا جاتا ہے. آپ کی بنا بھی جھڑتے رہتے ہیں. جی آپ کو کہہ رہی ہیں. سچویشنل آئرنی. اچھا, سچویشن کی آئرنی کیا ہے؟ اٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف سچویشنل آئرنی دیٹ ویلنس کریکٹرس کے جو برے کریکٹر ہیں, جیسے کہ وکم اینڈ لیڈی کیتھرین بریکنر, یاد ہے نا کون تھی؟ ڈارسی کی کیا لگتی تھی؟ آنٹ, ایرسٹوکریٹ تھی. اچھا, یہ آئرنی دیکھیں کہ ویلنس کریکٹر وکم اور لیڈی کیتھرین جو ہے آر ریسپانسبل فار یونائٹنگ ایلزابتھ اینڈ ڈارسی. انہی کے بیہیویئر کی وجہ سے, انہی کے آنے کی وجہ سے. آئرنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈارسی اور ایلزابتھ دور دور ہوتے, انہی کی وجہ سے وہ قریب بھی ہوئے ہیں. یہ ایک آئرنی ہے, سچویشنل آئرنی ہے, کہ جن کی وجہ سے انہیں بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا, انہی کی وجہ سے وہ مل گئے. ایلزابتھ اینڈ ڈارسیز ٹربلنگ سچویشن. یہ بالکل ایسے ہی کیس ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ لو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے, تو پھر وہ لڑکی کی جو دوست ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اسے سمجھاتی ہوں, اور 4 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے, اور وہ اسی کے ساتھ اب باتیں سمجھتا ہے, اور وہ بیچاری ملنگنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. نہیں آتا کہ میری دوست بھی ایسا کر سکتی. ہاں, ایسا کرے, وہ سوچ بھی نہیں ہوتی. تیری میری پریم کہانی میں ایسے نہیں ہوا تھا. اچھا, اس کی دوست نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی. اسلامی مووی ہے. موویز پاکستانی سب دیکھا کریں, مسلم نے بنائی ہوئی ہے. اسلامی ہے. مسلم ہیروئن ہے, مسلم ہیرو ہے. مسلم ہیرو ہے. اچھا, پھر ٹھیک ہے, پھر دکھائیے مجھے. Elizabeth and Darcy's troubling situation is set against the Jane and Bingley's simplicity. Elizabeth اور ڈارسیز کی ٹربلنگ سچویشن جو ہے یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے بنگلے اور جین کی سمپلسٹی سے. انہوں نے کچھ بھی نہیں, ویری سمپل ان کی لائف ہے, اور ان کی کمپلیکس مائنڈ جو ہیں بالکل سچویشنل, یہ کنٹراسٹ رکھا گیا ہے. آئرنی ہے یہ بھی دونوں پیئرز کے درمیان میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟
verbal irony. It is truth universally acknowledged that a single man in position of good fortune must be in need of a wife. یہ سچ تسلیم شدہ سچ ہے کہ ایک آدمی جو حاجی ہو اس کی ایک بیوی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. The first half of this sentence suggests that اس سینٹینس کا پہلا ہاف دیکھیے یہ بتاتا ہے that some Miltonic truth is the subject of the novel. سینٹینس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ملٹن سچ کہتا ہے ایسا کوئی بہت بڑا گریٹ ٹروتھ جو ہے ہمارے سامنے آنے والا ہے. It is a truth universally acknowledged. ایسا سچ جو پوری دنیا مانتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی سچائی اشکار کرنے جا رہا ہے رائٹر، کرنے جا رہی ہے رائٹر. ویسے تو یہ جین ایسٹن کو کرنے جا رہی ہے نہیں کہنا چاہیے، کرنے جا رہا ہے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بدمعاش عورت تھی، ٹھیک ہے، کافر بھی تھی، بدمعاش بھی تھی، بے ایمان بھی تھی، اور ناول کی شادی نہیں کی جی، سنت پوری نہیں کی. لو جی تو میں بدمعاش عورتوں کے بڑا خلاف ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں. بٹ سیکنڈ ہاف ایکسپوزز، لیکن اسی سینٹینس کا سیکنڈ ہاف دیکھیں، اسی سینٹینس کا سیکنڈ ہاف دیکھیں. ایکسپوزز جو واضح کرتا ہے، کھولتا ہے بات کو، دیٹ اٹ از ڈومیسٹک میٹر آف میرج. کہ یہ تو بس پہلا حصہ تو لگتا تھا کہ وہ بہت یونیورسل ٹروتھ ہے، اور آگے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ڈومیسٹک میٹر ہے چھوٹا سا شادی کا، کہ جی ایک آدمی کو وائف کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے یہ کتنی مضحکہ خیز اور کتنا غصہ دلانے والی بات ہے. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ جی ایک آدمی جو چراوا ہوتا ہے اس کو بکری کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مرد جو اچھی فارچون کے ساتھ ہو اسے ایک بکری کی ضرورت ہے، نوکرانی کی ضرورت ہے، غلام کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے. اور یہ ایک فیمیل رائٹر ہی بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے. اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کے اندر ایک لحاظ سے یہ بھی آئرنی ہے کہ بتا رہی ہے کہ عورت کتنی اس کی تذلیل ہو رہی ہے، کہ ہر مرد یہ سمجھتا ہے. اگر اس کو آپ اپوزٹ آئرنیکل دیکھیں گے، ایک آئرنی یہ بھی نکلتی ہے کہ ویمن از جسٹ لائک اے گوٹ، ایک بکری کی طرح. جی پلیز. مرد عورت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. مرد عورت کے بغیر ہے ہی نہیں، کچھ نہیں نہ کہا کریں، کہیں ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ کی کوکھ سے ہی تو تمام مرد جنم لیتے ہیں. اور میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں اگر دنیا کی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جو یہ سوچتی ہیں، لیکن میں ویسے کہتا ہوں اگر یہ ریولوشنری جو عورتیں ہیں جیسے کہ ایڈن ڈچ ہے، ورجینیا وولف تھی، یا اور ریولوشنری ویمن ہیں جو چاہتی ہیں کہ عورت شیکل سے باہر نکل آئے، مردوں کی حکمران سوسائٹی ختم ہو جائے، تو یہ اتنی بے وقوف ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں چل رہا. مجھ سے آگے ہی پوچھ رہے کم از کم. بھائی تم ایک ریولوشن چلا دو، بھائی جس کے پیٹ میں مرد ہو، لڑکا ہو، الٹرا ساؤنڈ کرائے اور اس کو باہر نکلوا دے. آفٹر 40 ایئرز بوائز ہوں گے ہی نہیں، سوری گرلز ہوں گی، اور مرد تو جان بچاتے پھریں گے. بس بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک علاقے میں 10-15 مرد ہونے چاہیے پڑے ہوں کہیں پر، باقی عورتیں ہی عورتیں. رائٹس بھی مل جائیں گے، حکمران بھی آپ ہوں گے، ہر چیز آپ کی ہوگی. ایسا کر لو پھر. لیکن حیرت کی بات ہے جوتے کھاتی ہیں عورتیں، پس رہی ہیں اپنے رائٹ مانگتے. کس سے؟ جس کو پیدا کرتی ہے، خود اس کی ذمہ دار ہے پیدا کرنے کی. وہ بلاک کر دو لڑکوں کو پیدا کرنا، ہو ہی نا. جب بالکل تھوڑے سے بچ جائے، آپ دیکھیں آپ ڈومیننٹ ہو گئے، پھر کہو جی ہاں جی اب کوئی پیدا کر لو تھوڑے سے مرد بھی. ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائیں. پھر دیکھیں زیادہ ہونے لگے ہیں، ڈومیننٹ ہونے لگے ہیں، لڑنے لگے ہیں، تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، پھر کنٹرول کر لیں. آپ کے کنٹرول میں ہے. ویری ایزی فارمولا. لیکن رائٹ لینے کے چکر میں ہیں، رائٹ چاہیے، رائٹ چاہیے، اور جو چیز ان کے اپنے کنٹرول میں اس کو کرتے نہیں ہیں. لیکن یہ آپ نے یہ باتیں نہیں سوچنی، یہ میں ان کافروں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ سوچتے ہیں. اچھا جی، پہلا حصہ تو لگتا تھا کہ بہت کمال کوئی بات کہنے جا رہا ہے، ملٹن جیسی.
جیسے اس نے کہا تھا آئی مے assert eternal providence and justify the voice of God to men. میں جا رہا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ eternal providence الٹون آف ٹروتھ وہ بتانے جا رہا تھا. سیم از کہ پہلا سینٹینس یونیورسلٹی کی بات کرتا ہے، لیکن آگے دیکھتے تو بڑا چھوٹا سا میٹر ہوتا ہے. یہ تو پوپ کی طرح کا کوئی آئیڈیا لگتا ہے. اینڈ اگین اٹ از ناٹ دا ینگ مین بٹ لیڈیز ہو آر ان وانٹ آف اے ہسبینڈ ہیونگ گڈ فارچون. اور بھی یہ ہے، یہ مرد نہیں، عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے شادی کرنے کی تاکہ وہ فنانشلی گڈ فارچون گین کر سکیں. ایز جین اسٹن رائٹس اباؤٹ مسز بینٹ، جیسا کہ مسز بینٹ کے بارے میں بعد میں جین اسٹن نے کہا بھی ہے. دا بزنس آف ہر لائف واز ٹو گیٹ ہر ڈاٹرز میرڈ، کہ مسز بینٹ کی زندگی کا مقصد بس یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دیں. مسٹر بینٹ، اب یہ کون سی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مسٹر بینٹ ٹیلز الزبتھ لیٹ وکم بی یور مین. اور مسٹر بینٹ کہتا ہے الزبتھ سے، جب کولن جو ہے وکم جو ہے جب وہ الزبتھ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے تو ان دنوں میں مسٹر بینٹ کمنٹ کرتا ہے الزبتھ کو، لیٹ وکم بی یور مین، وکم کو اپنا مرد بنا لو، یعنی کہ ہسبینڈ بنا لو. ہی از پلیزنٹ فیلو، بڑا اچھا آدمی ہے. اینڈ وڈ جلٹ یور کریڈیبلٹی. جلٹ کا مطلب کیا ہے؟ لیو کاٹنا. جلٹ یور کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی ان آنریبل وے. ہاں، وہ تمہیں بڑے آنریبل طریقے سے آپ کو ڈاج کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وکم سے تم شادی کر لو اور بڑے آنریبل طریقے سے تمہیں ڈاج کرے گا تو یہ بھی ایک وربل آئرنی موجود ہے، واضح ایک آئرنی موجود ہے کہ تم اسے شادی کر لو. ہاں تمہیں اچھا دھوکہ دے گا. وہ ایک قسم کی اسٹیریکل آئرنی ہے. مسٹر بینٹ کمنٹس اباؤٹ مسٹر کولنس، اور مسٹر کولنس کے بارے میں مسٹر بینٹ کہتا ہے ہو واز مسٹر بینٹ؟ ہسبینڈ آف مسز بنگلر. ماشا مسز بینٹ دو خاندان ہیں. فادر آف ایلزابتھ جین یا ایکسیٹرا. ایک لڑکی گئی تھی، ان کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے جو پیئر بنایا ہے مسٹر بینٹ کا اور ساتھ بنگلے سسٹر کے ساتھ، یہ جو پیئر بنایا ہے انہوں نے، مسز بنگلر. جی میں وہ کہہ رہا ہوں نا، مسز بنگلے کے ساتھ جو آپ نے پیئر بنایا ہے مسٹر بینٹ کا، مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی. وہ ایک چھوٹی لڑکی تھی 7ویں 8ویں کلاس کی، اس کے گھر میں مہمان آ گئے تو ماں نے کہا جاؤ بیٹا ساتھ والے ہمسائیں اسے چارپائی لے آؤ. اس نے جا کے دروازہ بجایا تو بابا باہر نکل آیا. اس نے کہا چاچا ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں تو کائنڈلی ہمیں ایک کوٹ عطا فرمائیں، یعنی کہ چارپائی عطا فرمائیں. اس نے کہا بیٹا آصف آپ بڑے پریشان حال ہیں، ساڑھے گھر 2 چارپائیاں نے، ایک چارپائی تے میں تے میرا بیٹا سوندا ہے، ایک چارپائی تے میری بیوی تے میری بہو سوندی ہے، تو 4 پائی ہمارے پاس لہٰذا نہیں ہے. اس نے کہا چاچا 4 پائی دو یا نہ دو لیکن ستے تے تمیز نال کرو نا. لیکن ستے تے تمیز نال کرو. ٹھیک ہے آپ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن پیئر تو کوئی تمیز کا بنائے نا. مسز بنگلے کہاں مسٹر بینٹ کہاں، کوئی پیئر تو تمیز کا بنائے. اچھا آفٹر دس اب جی کولنس کے بارے میں مسٹر بینٹ نے کیا کہا. بینٹ نے ہی از ایز فائن اے فیلو ایز ایور آئی سو، اور کولن تو اتنا اچھا آدمی ہے کہ زندگی میں شاید ہی میں نے ایسا آدمی کبھی دیکھا ہو. آئی ڈیفائی ایون سر ولیم لوکاس، میں تو شارلٹ کے جو فادر ہیں ولیم لوکاس اس سے باقاعدہ جنگ کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟
الحمدللہ. میں کہتے ہیں ولیم لوکاس سے میں باقاعدہ فائٹ کروں گا himself to produce a more valuable son in law, کہ وہ اتنا اچھا son in law وہ کیوں بنا رہا ہے. یعنی کہ میں الزبتھ کے لیے تو باقاعدہ جا کر وہاں پر لوکاس کے ساتھ ولیم لوکاس سے لڑوں گا کہ تو نے کیوں اسے اپنا داماد بنایا ہے, میں نے بنانا تھا داماد. وہ تو ہے ہی پھول ہے تو وہ اس کو آئرنی از the word. ویسے بھی وہ اس کا ریلیٹیو تھا نا بینٹ کا. مسز بینٹ کا ہے وہ, مسٹر بینٹ کا چلو نہیں ہے. نہیں مسٹر بینٹ کا نہیں ہے وہ. مسز بینٹ ہائی تھا. وہ پوچھ رہی ہیں مسٹر بینٹ اور مسز بینٹ یہ رشتہ دار تھے, میاں بیوی تھے. میاں بیوی تھے. او جی لو جی میاں بیوی تھے. ہاں اتنے عرصہ اکٹھے رہنے کے بعد تو لگتا ہی ایسا ہے میاں بیوی جیسے بہن بھائی ہوں. یہ دیکھ مسٹر بینٹ کا بھتیجا تھا اس لیے وہ اس کو. اچھا جی, اچھا اچھا, مان لیا آپ کی. شکریہ. کریکٹرائزیشنل آئرنی, کریکٹرز کے حوالے سے آئرنی کیا ہے. دیر از این آئرنک سلانٹ ان کریکٹرز ورسز کریکٹرز. کریکٹر ٹو کریکٹر بھی ہمیں آئرنی ملتی ہے یہاں پر. آئرنک سلانٹ آئرنی ملتی ہے یہاں پر. ایز جین اینڈ الزبتھ, جیسا کہ جین ہے اور الزبتھ ہے. مسٹر بینٹ اور مسز بینٹ یہ کنٹراسٹ ہیں دونوں کریکٹر آپس میں. جین اور الزبتھ کنٹراسٹ ہیں. الزبتھ کلٹیویٹڈ ہے اور جین جو ہے وہ فول ہے. مسٹر بینٹ ہی از اے وائز مین, جینیس ہے, اور مسز بینٹ وہ فول ہے. مسٹر بینٹ کیئرلیس ہے, مسز بینٹ کیئرفل ہے. یہ کنٹراسٹ ہے. بینٹ سسٹرز اینڈ بنگلے سسٹرز. بنگلے سسٹر جیلس ہیں, بینٹ سسٹر ان کا مزاج ویسا نہیں ہے. بلکہ بینٹ سسٹر میں تو اور خوبیاں بھی ہیں کہ یہ تو دوسرے مردوں کو بھی خوش کرتی ہیں. جیسے کہ وکم کو لیڈیا بیچاری کتنا خوش کرتی رہی تھی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اسے خوش کرتے کرتے اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی. اتنی اچھی لڑکیاں بھی ہوئے ہیں بینٹ فیملی کے اندر, ٹھیک ہے. کسی کی مدد کرنا, کسی کو خوش کرنا, یہ بھی کرسچن میتھالوجی میں اچھائی کا کام ہے, ٹھیک ہے. لو جی, اینڈ مسٹر ڈارسی اور حاجی صاحب اینڈ مسٹر بنگلے. حاجی صاحب اور بنگلے یہ بھی آپس میں کنٹراسٹ ہیں. بنگلے از بٹ فول اور حاجی صاحب تو تکڑے ہیں, قابو ہیں. سب سے گوری چٹی اچھی لڑکی سے اس نے پیر بنایا اپنا. اور اس طرح مسٹر کولنز اور مسٹر وکم سے یہ چاروں کریکٹر آپس میں کنٹراسٹ ہیں. دو نہیں, چاروں کریکٹر آپس میں کنٹراسٹ ہیں. اب آپ دیکھیں اس پوائنٹ کو آپ مزید ایلیبریٹ کر سکتی ہیں, واضح کر سکتے ہیں ان کی کوالٹیز کے ساتھ, جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرپریٹ کر دیا. آفٹر دس دیر از این آئرنک کنٹراسٹ ان کریکٹرز اون سیلف ٹو. ایک کریکٹر کے اپنے اندر بھی ہپوکریسی ہے, کنٹراسٹ ہے. ایک ہی کریکٹر ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم دو قسم کے ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے. ایک وقت میں ایک چیز کہتا ہے تو دوسرے وقت میں وہ آئرنی کا اس کی الٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کریکٹرز کے اپنے اندر بھی کنٹراسٹ ہیں. ایز ڈارسی اپیئرس پراؤڈ اینڈ پفڈ اپ. ڈارسی سامنے جب ہمارے آیا ہے تو پراؤڈ لگا ہے اور ایسے پھولا ہوا کوئی شخص, پفڈ اپ. بٹ ایکچولی ہی از ٹرو جینٹل مین, لیکن در حقیقت وہ ٹرو جینٹل مین ہے. اب یہ ساری بات ہم ایسے ہی کریں گے. وکم اپیئرس چارمنگ. وکم سب سے پہلے جب آیا تو پپو لڑکا نظر آتا تھا, ٹھیک ہے. ماریا بھی کہتی ہے بٹ از ڈس انیسٹ اینڈ رف مین. لیکن وہ ڈس انیسٹ تھا اور رف مین تھا. رف مین کیسے تھا جی مشال, وہ رف کیوں تھا, کیسے رف تھا جی؟ پھر اس نے قرضہ وغیرہ لیا تھا اس سے. شاباش جی. سر اس نے بینک کا لون لیا جی. سر وہ بینک کا لون لینا کیا ماریا کہتے ہیں وہ اپنے ادھر ادھر کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اس کی برائیاں ہی کرتا
کرتا ہے ڈارسی کی. ڈارسی کی برائیاں کرتا ہے. شاباش جی. ہاں جی یہی کہہ سکتے ہیں, بدتمیز تھا نا, برائیاں کرتا تھا لوگوں. اس کے علاوہ لڑکی کو بلا کے لے گیا تھا. وہ تو ایک عام سی چیز ہے نا. وہ تو اسے تو ایک مطلب بری چیز تھی نا. وہ سیر کرانے لے گیا تھا ویسے نا, اخلاق کرنے. نماز پڑھانے لے کے گیا. وہ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا بڑے گھنگرالے بالوں کے ساتھ, اس کا نام گھٹا شاہ تھا. تو گھٹا شاہ صاحب ایک دن بکری انہوں نے چوری کی پکڑی اور لے کر جا رہے تھے. تو راستے میں ان کے مالک مل گئے. انہوں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں بکری کو پیاس لگی ہوئی تھی, میں تو پانی پلانے جا رہا ہوں اسے. ٹھیک ہے, تو لیڈیا کو بھی وہ پانی پلانے لے جا رہا تھا, کوئی کھانا شانا کھلانے لے جا رہا تھا. الزبتھ فیلز پراؤڈ آف ہر پرسیپشن. الزبتھ پراؤڈ فیل کرتی ہے کس بات پر؟ کہ اس کی پرسیپشن بہت اچھی ہے, کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, وہ چیزوں کو صحیح انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے. اینڈ آفن وارنز جین فار ہر بلائنڈنس ٹو دا ریئلٹیز. اور اکثر وہ جین کو ڈانٹتی رہتی ہے, ریبیوک کرتی ہے کہ تمہیں حقائق کا پتہ نہیں چلتا, تم حقائق سے ان اویئر کیوں رہتی ہو. الزبتھ یہ سمجھتی ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ ہے, اس کے ویژنز کلیئر ہیں, اور اس کی چھوٹی سسٹر کے ویژن کلیئر نہیں ہے اور وہ ریئلسٹک نہیں ہے. بٹ شی ہر سیلف از بلائنڈ اباؤٹ ہر پریجوڈائس. لیکن وہ خود پریجوڈائس تھی, اس سے اسے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ خود پریجوڈائس ہے, اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے. شی ایون فیلز ٹو انڈرسٹینڈ وکمس ڈپلیسٹی. یہاں تک کہ وکم کی بھی ہپوکریسی کو وہ نہیں پہچان سکی. دا بنگلے سسٹرس, یہ جو بنگلے سسٹرس تھیں, اینڈ لیڈی کیتھرین ڈی بورو, ہیٹ بینٹ فار دیئر ولگیرٹی. یہ بینٹ سسٹر کو, بینٹس فیملی کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں اور ان پر بار بار سٹائر کرتی ہیں, طنز کرتی ہیں کہ یہ جو سسٹر, یہ جو بینٹ سسٹرز ہیں یہ ولگر ہے, بد تہذیب ہے, بد اخلاق ہے. بٹ آر دیم سیلز بیڈ اینڈ بورش. لیکن وہ خود دیکھیں بیڈ بھی ہیں اور بورش بھی ہیں. بورش کا مطلب رف. ڈارسی always thought that he is decent. ڈارسی ہمیشہ سوچتا ہے کہ وہ ڈیسنٹ ہے. But his proposal to Elizabeth is bizarre. لیکن اس کی پرپوزل, جس انداز سے وہ پرپوز کرتا ہے الزبتھ کو, وہ بڑی گھٹیا سی ہوتی ہے, عامیانہ سی ہوتی ہے, عام سی ہوتی ہے. جینز irony is generous. generous کا مطلب ہوتا ہے کہ مہربان, جینیل. فرینڈلی ہے, فرینڈلی ہے اس کی آئرنی. اینڈ سمپیتھٹک, اور ہمدردانہ قسم کی آئرنی ہے. یعنی کہ دیٹ از ناٹ ٹو مچ ہارش آئرنی. آئرنی اس کی مائلڈ آئرنی ہے. موڈرک concludes that. Modric concludes, ایسے لگا دیں, that Jane Austen is merely an amused and attentive spectator. وہ کہتے ہیں جین اسٹن تو بس محض ایک دلچسپی رکھنے والی amused and attentive spectator, ایک تماشائی کی طرح ہے. And she does not seek to interpret. اور وہ کبھی بھی وضاحت نہیں کرتی, لائف, زندگی کو کبھی واضح نہیں کرتی, انٹرپریٹ نہیں کرتی. اینڈ ڈز ناٹ ہیو اینی مورل ویژن. اور جین اسٹن کبھی بھی مورل ویژن بھی نہیں رکھتی, اس کا کوئی مورل ویژن نہیں ہے. وائل رائٹ پوائنٹس آؤٹ. اب ایک تو بات کر دی میڈرک نے کہ یہ تماشائی ہے جین اسٹن, اور دوسری بات کیا, مورل ویژن بھی نہیں ہے. اور رائٹ, وائل رائٹ, یہ ایک اور کریٹک ہے, پوائنٹس آؤٹ دیٹ irony in her hands is the instrument of moral vision. جو آئرنی اس نے استعمال کی ہے جین اسٹن نے, اس کا کنکلوژن یا اس آئرنی کا مقصد کوئی مارل دینا ہے. آئرنی دکھا کر وہ اصل میں کوئی مارل انکلکیٹ کرنا چاہتی ہے. اینڈ ناٹ اے ٹیکنیک آف ریجیکشن.
بلکہ وہ آئرنی کر کے کسی کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتی، کولن کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتی، شارلٹ کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتی، وکرم کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ ایک ماڈل دینا چاہتی ہے. وہ ہارش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مائلڈ ہے. نو ڈاؤٹ جینز آئرنی از جنرس. اس میں کوئی شک نہیں کہ جین کی آئرنی جو ہے، جین اسٹن کی آئرنی جو ہے وہ جنرس ہے، جینیل ہے، سمپیسٹک ہے. لائک فیلڈنگ ایک ناولسٹ ہے. چاسر اینڈ شیکسپیئر، فیلڈنگ ہو گیا، چاسر یا شیکسپیئر، یہ تینوں جو رائٹر ہیں، ہر فلیشز آف آئرنی آن فریلٹیز اینڈ فلیز. فیلڈنگ، چاسر اور شیکسپیئر کی طرح جین ایسٹن کی بھی فلیشز آف آئرنی کی جو فلیشز ہیں، اس کی جو روشنی ڈالتی ہے آئرنی کے حوالے سے، چھوٹی چھوٹی جو آئرنیز کی برائٹنیس ہے، فریلٹیز کے اوپر، کس پر؟ کمزوریوں پر، کریکٹر کی کمزوریوں کے اوپر جو اس نے چھوٹی چھوٹی فلیشز آف آئرنی کریٹ کی ہے، اینڈ فلیز، اور کریکٹرز کی بے وقوفی کے اوپر، ان کی بے وقوفیوں کے اوپر جو اس نے آئرنی کی ہے. آف انگلش سوسائٹی کے کریکٹر نے جو فلیز اور فریلٹیز جو کرتے ہیں، ان کے اوپر جو آئرنی کی ہے جین ایسٹن نے، اور ہائیلی سکسیسفل، وہ کامیاب ہے، اور اتنی ہی کامیاب ہے جتنا کہ شیکسپیئر کی آئرنی کامیاب ہے، چاسر کی آئرنی کامیاب ہے، یا فیلڈنگ کی آئرنی کامیاب ہے. These flashes make all her art perfectly delightful. اور یہ آئرنی کا جو فلیشز ہیں، یہ اس کی تمام تر رائٹنگ کو ڈیلائٹفل بنا دیتے ہیں. یعنی کہ آئرنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر ایک لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. کیمرے کا فلیش نہیں ہوتا، تو آئرنی کے فلیش ہیں اسی طرح، اسپارکنگ. نائس آف یو. یا اللہ.